شیخ سعدی ایک حقائق بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور اس کے کچھ غلام جو ہے وہ سفر کر رہے تھے ایک کشتی میں، دریا کی سیر کر رہے تھے. تو ان میں ایک جو غلام تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا. تو بادشاہ نے اس کو چپ کروایا اور کہا کہ خاموش ہو جائیں، اور بھی کئی لوگوں نے کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ، مگر وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا. اس نے ساری کشتی جو ہے وہ سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، ساروں کو پریشان کیا ہوا تھا. وہاں ایک سمجھدار انسان تھا، عقل مند انسان تھا. اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو جو ہے وہ خاموش کروا دیتا ہوں. بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی. جب اس کو اجازت دی بادشاہ نے، تو اس جو سمجھدار آدمی تھا، عقل مند انسان تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا جائے. جب دریا میں پھینکا تو 5 منٹ کے بعد اس کو نکال لیا گیا، اور جب نکالا گیا تو نکالنے کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ بڑے آرام سے ایک کنارے لگ کر ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو اس نے جو ہے وہ پوری کشتی جو ہے وہ سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، شور شرابہ تھا، مگر اب یہ خاموش ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا تو اس نے بات کی، اس نے بڑی کمال کی بات کی. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل میں اس نے کبھی زندگی میں غوطہ نہیں کھایا تھا، تو اس لیے اس کو کشتی کے اندر جو سکون اور آرام تھا اس کی اہمیت سے یہ آگاہ نہیں تھا، اسے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا. تو اس حقائق سے شیخ سعدی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تکلیفیں، معاملات جو ہے وہ ہم ان سے آگاہ نہیں ہوتے. مثلا ہمیں کبھی کبھار علم نہیں ہوتا تندرستی کی کیا ویلیو ہے اور بیماری کی کیا تکلیف ہے. ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اگر گھر نہ ہو اپنا ذاتی تو اس کی کیا تکلیف ہے، اس کے کیا پرابلم ہے. اگر جاب نہ ہو تو اس کی کیا دکھ ہیں، کیا پرابلم ہے، کیا تکلیف. اگر جو ہے والدین نہ ہوں تو کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے. اگر جو ہے وہ حسن نہ ہو، دولت نہ ہو تو کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے. تو ہم کبھی کبھار جو ہے وہ ان مسائل سے گزرے نہیں ہوتے، تو اس لیے ہمیں اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کے پرابلم کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تو پھر انسان مضطرب نہیں ہوتا، پھر انسان بے چین نہیں ہوتا، پھر انسان شکر کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ باری تعالیٰ تم نے جس حال میں بھی رکھا ہے خوش رکھا ہے، ہاتھ پاؤں تو دیے ہیں، تندرستی تو دی ہے. تو اس لیے اللہ کی ذات کا ہمیشہ شکر کرتے رہنا چاہیے، جس حال میں بھی ہوں، جس جگہ میں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، وہ اللہ کی ذات کا ہمیشہ جو ہے وہ شکر کرتے رہنا چاہیے. چونکہ بہت سارے لوگوں کا وہ خواب ہوتا ہے جس حال میں آپ ہوتے ہیں، یا جس حال میں ہم لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے کہ کاش ہم جو ہے وہ وہاں اس لیول پہ پہنچ جائے، ہمارے پاس یہ چیز ہو. تو وہ تو آلریڈی آپ کو اللہ پاک نے دی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ گلہ شکوہ ان چیزوں سے نکلنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، چرچا بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا. تو جب بے نیازی آ جاتی ہے تو انسان پھر ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. دولت کا کم ہونا، زیادہ ہونا، پیسہ ہونا، نہ ہونا، گاڑیاں ہونا، نہ ہونا، گھر ہونا، نہ ہونا، تندرستی ہونا، نہ ہونا، پھر وہ انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ جس معاملات میں، جس کام میں اللہ کی ذات راضی ہے وہ اسی میں جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے. وہ جہاں رکھے پھر اسی میں جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کی ذات سے شکوہ شکایت نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس کی ذات پر جو ہے وہ خوش رہنا چاہیے، وہ جہاں بھی اور جس حال میں بھی رکھے.